پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور صوبائی صدر تحریک انصاف جنید اکبر صاحب. جنید صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. زیادہ بارگین کر لیا, مشکل ہو رہا ہے کام؟ نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں میری کبھی دونوں میں نہ خواہش رہی نہ کبھی اس دوڑ میں بیچتا, لیکن خان صاحب کا ایک ذمہ داری اس نے دی تو کوشش کر رہا ہوں کہ ذمہ داری کو پورا کروں. کر سکیں گے ان حالات؟ انشاءاللہ تعالیٰ کر سکوں گا. اگر نہیں کر سکا تو ٹائم لائنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, اصل میں میری تو چونکہ میں پہلے بھی خان صاحب کی آفر اس نے میں 1.5 مہینے پہلے تھی مجھے میسج بھیجا تھا کہ میں نے آپ کو صوبائی صدر بنانا ہے. تو میری تو کیونکہ میں ذہنی طور پر نہیں تیار تھا ان چیز کے لیے, اپنے حلقے کے کچھ بھی سنبھالنا ہوتا ہے. میں تو حلقے کا بندہ ہوں اور اپنی اور بھی کچھ لمیٹیشن ہے جس کی وجہ سے مشکل تھا کہ میں صوبائی صدر. لیکن جب خان صاحب نے بلایا, اس نے کہا کہ نہیں آپ نے کرنا ہے, تو پھر میں نے حامی بھر دی. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی دونوں ذمہ داری دوسری میں بھی جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی بھی تھی, کیونکہ میں 10 سال تو میں اسمبلی میں رہا, لیکن چونکہ حلقے کی سیاست کر رہا تھا تو میں کبھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں انٹرسٹ نہیں رہا. وہی انرجی اور پاور اور پی انڈیا اس طرح کی کمیٹیوں میں ٹیکنیکل کام ہے جو اس میں سمجھ تو نہیں تھی پہلے. تو پھر اللہ مگر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے ہٹ کے زیادہ بڑی ذمہ داری ابھی جماعت کے معاملات کو دیکھنا بھی ہے, جس کے اندر بدقسمتی سے آپ لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. بہت زیادہ ایک بد اعتمادی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے. ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کا ایسٹ قرار دیا جا رہا ہے, ایک دوسرے کی نیت کے اوپر شک کیا جا رہا ہے, ایجنڈوں پہ شک کیا جا رہا ہے. آپ اس حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا آپ صرف اپنے صوبائی معاملات تک محدود ہیں؟ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ میں اگر میری کوشش تو ہوگی کہ میں کردار ادا کروں, اگر اس جو ہے یہ فاصلے اس کم کرنے میں کوشش ادا کروں. باقی یہ ہے کہ میری ذمہ داری تو صوبی تک ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی پارٹی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ایک طرف خان صاحب ہے, نیچے ورکر ہے, ووٹر ہے, تو درمیان میں میری علی امین صاحب کی, عاطف خان کی, آپ سب ریلیونٹ ہیں. یہ آپ سمجھے پہلی دفعہ یہاں پر شخصیات تو توڑ دی گئی لیکن ووٹر نہیں ٹوٹا. ووٹر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا. شاید یہی تکیہ کیے بیٹھے ہیں آپ کے عمران خان صاحب جیل میں ہیں, تو اس حوالے سے ایک پاپولیرٹی آل ٹائم ہائی کے اوپر ہے, لوگوں کی سمپتی آپ کے ساتھ موجود ہیں, کیونکہ صوبے کی گورننس کے حوالے سے بھی, چاہے کرپشن ہو, لیک آف گورننس ہو, اس حوالے سے تو عمران خان صاحب بھی معترض ہیں. تو نہ ادھر توجہ دی جا رہی ہے, نہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مڈل ورکر تو ہم سارے ارریلیونٹ ہیں. ارریلیونٹ نہیں ہے سر, آپ کو تو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ناکامی ہی آپ کی ہے جو خان آج کل جیل میں ہے. نہیں, یہ فواد صاحب کی اپنی رائے ہے اور اس کی رائے کا ضروری نہیں کہ اس کی رائے سے میں اس کا احترام رائے کے کرتا ہوں. آپ ویسے انہیں جماعت کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ فواد بھائی ابھی تک ہماری پارٹی میں نہیں. وہ خان صاحب جب نکلیں گے تو خان صاحب فیصلہ کریں گے. سر ویسے مجھے بتائیں, انفارمیشن کتنی جا رہی ہے عمران خان صاحب کو؟ پوری جاتی ہے, صحیح جاتی ہے؟ کیونکہ باہر جو آ رہی ہے سر وہ تو بہت ہی ڈائلوٹیڈ اور متضاد خبریں ہیں. فواد کہتے ہیں کہ میری پریزنس میں بیرسٹر گوہر کو کہا ہے کہ کس طرح کا نوٹیفیکیشن آپ نے جاری کیا ہے. ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں, ملتے بھی گلے لگا کے ہیں فواد چودھری کو جیل میں, ملاقاتیں کر کے تفصیلاً گلے لگانے سے تو یہ نہیں ثابت ہوتا. بہت سے لوگوں سے ہم حکومت کے لوگوں سے بھی ہم بیٹھتے, گلے لگاتے, بات کرتے. یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈس انفارمیشن دی جاتی ہے, ان کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے. ہر بندے کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے میں میری یہ شکایت مجھے بھی تھی جب کور کمیٹی کو میں پہلی دفعہ چھوڑا, تو میں نے یہ تھی کہ وہ سرکل بڑھا دے تاکہ اور لوگ بھی خان صاحب کے پاس جائے, تاکہ خان صاحب کو فیصلے کرنے میں آسانی ہو. لیکن ابھی جو ٹرائل 9 مئی کی جو ٹرائل شروع اس کے بعد تو سینکڑوں جاتے. ہر دفعہ جب ٹرائل ہوتی ہے تو ہر قسم کے لوگ ہوتے, وکیل کافی ہوتے, جو اس ایف آئی آر میں ہوتے, کافی لوگ جاتے. تو ابھی میرا نہیں خیال کہ وہ رہتی. وہ میرا بھی یہی تھا کہ خان صاحب کو اور جو ہے اور لوگ ملے تاکہ ان کو فیصلے کرنے میں آسانی ہو. اگر آپ کو صوبائی صدر بنا دیا تو اب آپ مطمئن ہیں کہ ان کے پاس انفارمیشن سب صحیح جا رہی ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. اس آپ دیکھیں 3-4 مہینے سے پہلے جو پوزیشن تھی وہ تھی صرف جو ہے سیٹرڈے کو ہماری ملاقات تھی پولیٹیکل لوگوں کی, جو 6 بندے جاتے تھے. 6 بندوں میں 2 تو پرمنٹ جاتے تھے جو اپوزیشن سینٹ کا تھا, اور ہمارے پوزیشن لیڈر جو تھے وہ اس کی وہ تھی, تو وہ پرمنٹ جاتے تھے. باقی لوگ 4 تھے, 4 میں سارے پاکستان میں سے لوگوں نے جاتے, تو زیادہ تر ریپیٹیشن ہوتی تھی. تو زیادہ تر لوگوں کی یہ تھی, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے تو ایک نقطہ نظر آگے ہو رہا ہے, تو وہ یہی تھے. تو اس میں یہ تھا کہ میرا یہ نہیں تھا کہ میں نے ملنا, یا کہ میں نے کہا یہ سرکل بڑھا دے تاکہ خان صاحب کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. دوسری اس میں یہ تھا کہ صرف 30 منٹ کی ملاقات تھی. 30 منٹ میں ملاقات میں خان صاحب نے بھی بات کرنی ہوتی, جو 6 بندے جاتے وہ بھی بات, 30 منٹ کے بعد اس کو جو ملاقات ختم ہو جاتی. ابھی یہ ہے کہ جب ٹرائل کے دوران 4-4 5-5 گھنٹے ٹرائل چلتی ہے,
تو اس میں ہر بندہ جو ٹرائل میں زیادہ تر ہماری قیادت جو ہے اسی FIR میں نامزد ہے، جس طرح کی فواد چودھری صاحب کی بات کی آپ نے، تو زیادہ تر لوگ کافی لوگ اس میں ہوتے ہیں، وکیل بھی جاتے ہیں اس کی. اچھا، وکلا کی کمیٹی الگ بیانات دیتی ہے، آپ کی سیاسی کمیٹی الگ بیانات دیتی ہے، ایک تضاد ادھر پایا جا رہا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ آپ نے شیر افضل مروت کے حق میں بیان دیا، مروت ویسے بات وہی کر رہے ہیں جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں، مگر نہیں مسئلہ یہ ہے کہ فواد کو آپ میں نے آؤٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور فواد چودھری مروت آپ کو ابھی بھی لگتا ہے نہیں میں تو فواد چودھری صاحب سے بھی میرے اچھا تعلق ہے، تھا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا. میرے دوستوں کے ساتھ نیک خواہشات ہے. لیکن مروت صاحب کی میں نے جو بات کی، میں اب بھی وہی کر رہا ہوں کہ مروت صاحب کے اب مجھ پہ ذاتی احسانات تھے. جب میرا مشکل وقت میں سب سے جو توانا واسطہ وہ مروت صاحب کا تھا میرے لیے، تو میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ پارٹی سے کوئی نہ. آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو مروت کے خلاف مس گائیڈ کیا گیا ہے؟ نہیں، میں اپنی رائے کا اظہار خان صاحب کے سامنے کروں گا، لیکن یہ اس طرح ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا کہ اس طرح خان صاحب کے پاس یہ کافی لمبے، سب سے پہلے جو شروع ہوا تھا اس کے بعد بھی میں خان صاحب سے ملنے گیا تھا، اور خان صاحب ناراض تھے جو اس نے سعودی عرب کے متعلق جو سٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس ٹائم بھی خان صاحب ناراض ہوئے تھے. پھر درمیان میں مسٹر گور صاحب نے کردار ادا کیا، اور اچھا کردار ادا کیا کہ وہ مروت صاحب واپس آ گئے. تو یہ اس نہیں کہ کسی ایک واقعے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو میری تو خواہش ہوگی کہ کوئی پارٹی سے نہ آئے. کوئی مجھے اگر کوئی پہلے بھی گیا تھا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اندازہ ہے کہ مجھے کسی کی مجبوریوں کا اندازہ نہیں ہے کہ کون کیوں گیا ہے. پر آپ کو ابھی اس بات کے اوپر آپ مطمئن ہیں کہ عمران خان کو مکمل انفارمیشن اور مکمل تصویر دکھائی جاتی ہے؟ نہیں، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطمئن ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سرکل کافی بڑا ہے. جو پہلے سے تھا اس میں کافی فرق پڑا ہے. اب میری تو خواہش ہوگی کہ یہ مزید بڑھے، اور جو ہے جس طرح میاں صاحب کے پاس روزانہ لوگ جاتے تھے، میں تو یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائے، پولیٹیکل لوگ جائے، تاکہ اس کو پیسے اکنامی میں آسانی ہو. آپ کو ایسے کوئی خدشات نہیں ہیں؟ جماعت میں آپ کو لگ رہا ہے ہر کوئی مخلص ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب نے جس کی عادت کی آپ نے بات کی نا، تو خان صاحب نے اس پہ اعتماد ہے، اس لیے اس پوزیشن پہ بٹھایا. اگر خان صاحب کا اعتماد ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس کی شکی نظر سے دیکھوں. اگر خان صاحب یہی بات اب تو بہرحال وہ ایک اور سپرا باڈی بھی بنا رہے ہیں جو بیک وقت جو ہے عمران خان کی رہائی کے لیے کام کریں گے. وہ کہتے ہیں آپ کی پولیٹیکل کمیٹی سے میں بھی چند افراد ہیں جنہوں نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، ہمیں شک ہے ان کی نیتوں پہ چند لوگوں کی، تو اب وہ یہ کام کریں گے. مگر دا پوائنٹ ریمین سر کہ اس کڑے وقت کے اندر نیچرلی سب نظریں آپ لوگوں پہ ہیں، دونوں طرف سے پستے بھی آپ لوگ ہی ہیں، مگر ابھی عید کے بعد جو سب سے بڑا ایک اور اعلان کر دیا ہے کہ پھر اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف جائیں گے، ایک گرینڈ الائنس بنے گا، اس حوالے سے کوئی اشارے نہیں مل رہے؟ نہیں، بالکل اشارے پتہ نہیں کہ کیوں آپ کو نہیں ملے. ہماری اپوزیشن کے ساتھ 2-3 میٹنگ ہوئی مولانا صاحب کے پاس. پھر ہم نے ایک سب کمیٹی بنائی کہ ہم ایک دوسرے کی جو ہم سے مولانا صاحب کے ہم سے جو گلے تحفظات ہیں ہمارے ان کے ساتھ سے، اس کو بھی ایک چھوٹی کمیٹی میں اس کو حل کرے. اچھا، زید صاحب کی ابھی 26-27 کو کیسے حل کریں گے سر؟ ایک تو القابات سے جو نوازا، ایک تو وہ ہیں، مگر ان کو چھوڑ دیں، ان کو تو مینڈیٹ پہ ایشو ہے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ لے کے آپ کو دے دیا گیا ہے. ہم تو ہے اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جس پہ ہم اتفاق نہیں کر سکتے. یہاں پر ہم کولیشن حکومت کے ساتھ بھی چلے، یہاں پر کولیشن حکومت اب بھی ہے، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بات پہ ایک دوسرے سے متفق ہو. لیکن اگر آئین کی حکمرانی پہ ہم متفق ہو، اگر جو ہے قانون کی حکمرانی پہ ہم متفق ہو، اگر جو ہے غیر جانبدار الیکشن کمیشن پہ ہم متفق ہو جائے، غیر جانبدار الیکشن پہ ہم متفق، تو اس میں کیا برائی کم سے کم تو ہو سکتی ہے. تو آپ کو پوری امید ہے کہ وہ سڑکوں پہ اگر آپ لوگوں نے آنے کا فیصلہ کیا تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ نہیں، میری خواہش ہے، امید تو نہیں ہے مولا. میں تو خواہش ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹی، اور صرف اس کے ساتھ نہیں ہے، شیخ زید صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے، ہماری جو ہے ہماری شاہد خان عباسی صاحب سے ہوئی، میرے 2 دن پہلے جو ہے اس سے بھی بات ہوئی، منظور پشتون سے میری بات ہوئی، ہمیں مارنگ بلوچ سے ہم رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ سارے پولیٹیکل یہ مارنگ بلوچ کے رابطے بھی آپ لوگوں کو بڑے بھاری پڑے ہیں سر، جو اطلاعات آئیں کہ جس کی وجہ سے بھی ایک اس کو اچھی طریقے سے نہیں ریسیو کیا گیا. مگر دا پرابلم ناؤ ہے سر کہ اب آپ لیڈ کون کرے گا اس اپوزیشن الائنس کو، یہ بھی ایک پرابلم ہے. آپ لوگ کس کو لیڈ کرنا دیکھنا چاہتے ہیں، اچک زئی صاحب یا مولانا صاحب؟ ہمارے لیے یہ ایشو نہیں کہ کون لیڈ کرے، یہ نہیں ان کے لیے ہے نا سر، یہ میں آپ کو خبر بتا رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں. آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ کو میں سب کو جو ہماری جو ہے اپوزیشن کی پارٹیاں ہے، جس پہ متفق ہو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ چلیں گے، چاہے اچک زئی صاحب ہو، چاہے مولانا صاحب ہو، چاہے بیرسٹر گور صاحب ہو. تو ہم پہ اس پہ نہیں، ہم نے
تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اپوزیشن پارٹیوں کو ساتھ لے کے اکٹھے چلے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلے ہو جائیں گے؟ ہمیں کوشش ہے کہ عید کے بعد ہم احتجاج پہ ہو تو ہمارے ساتھ اپوزیشن کی اور بھی پارٹیاں ہو, یہی ہماری خواہش ہے. اگر کوئی نہ آئے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہم پہلے بھی ہماری تیاری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم احتجاج پہ جائیں گے. اور احتجاج سے کیا مراد ہے سر؟ سٹ ان ہے, لانگ مارچ ہے, کیا ہے؟ نہیں, اس میں کافی آپشن پہ ہماری بات ہے, ابھی کچھ بھی فائنل نہیں ہوا. اسلام آباد کی طرف بھی ہے, ڈسٹرکٹ وائز بھی ہے, ایک اور آپ نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے. اس میں سارے آپشن پہ بات ہو رہی ہے. سر اب 26 نومبر کے بعد آپ کے ساتھ کون سی عوام آئے گی؟ نہیں, یہ آپ یہی تو لوگ کہتے تھے کہ جلسے میں بھی نہیں آئے گی, انشاءاللہ تعالیٰ پہلے سے زیادہ تعداد میں آئے گی. اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے کہا تھا سوابی کا جلسہ بھی اتنا حوصلہ افزا نہیں تھا, عمران بالکل خان صاحب بھی اس حوالے سے نالے. اسے میرا نہیں, سوال بالکل نہ خان صاحب آپ کی نالا ہے, قیادت پہ در پہ باہر لوگوں کو لا کر ہیڈ لسٹ چھوڑ دیتی ہے, بغیر قیادت کے چھوڑ دیتی ہے. آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. سر نہیں, میں آپ کو بتا دوں, میں وزیر اعلیٰ صاحب کو میں نہیں کہ ہوتا ہوں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہماری جو دو غلطیاں ہمیں اکتوبر میں اور نومبر میں ہوئی کہ جب ہماری پلاننگ میں مسئلہ تھا, سی ایم صاحب اکیلے کتنے دن تک تھا. میں آپ کو بتا دوں نومبر والی جو 26 نومبر کو جب ہم آئے تھے تو میں خود 50 گھنٹے بعد سویا ہوں, جب میری اتنی ذمہ داری نہیں تھی جو چیف منسٹر صاحب کی تھی. تو چیف منسٹر صاحب بھی تو رپورٹ نہیں ہو, تو انسان ہے. تو ہمیں یہ میں تو ویسے چیف منسٹر صاحب کو بالکل قصوروار نہیں ٹھہراتی, بڑی ایک حساس پوزیشن میں ہے وہ, بڑی نازک صورتحال میں. علی امین کی بات کروں گا, میں علی امین کی بات کروں گا, چیف منسٹر کو ہٹا. اور میں نے کہا یہ ایک بندی کی ذمہ داری نہیں ہوتی. یہ 26 نومبر کی کیسے خراب تھی؟ اتنے دعوے کیے, اتنے انٹرویوز کیے, اے ٹو زی پلاننگ ہے, سب تیار ہو چکا ہے, سب پلان اے بی سی بنا لیا. نہیں, یہ اصل میں اس ٹائم تو میں پولیٹیکل کمیٹی کا ممبر نہیں تھا, فیصلے پولیٹیکل کمیٹی کے ممبران نے کیے تھے. نہیں, میں آگاہ تو میں نے خیر کہ وہاں میں تو یہ جو میری ڈسٹرکٹ کی حد تک ذمہ داری تھی میں نے اس کو نبھانے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو ہے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, کیونکہ اب پولیٹیکل کمیٹی کا میں ممبر ہوں, تو انشاءاللہ تعالیٰ فیصلے کریں گے. اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری کوئی نہیں ہے یہاں پر پولیٹیکل کمیٹی میں یہ مسئلہ ہے کہ نہ وائس پریزیڈنٹ دکھائی دیا, نہ جنرل سیکرٹری باہر آیا لاہور سے. سر ادھر کے جو آپ لوگ آئے, بی بی جو ہے وہ بیچ میں انہوں نے کہا بی دا لاسٹ وومن اسٹینڈنگ, وہ چلی گئیں. گنڈا پور صاحب چلے گئے. مگر میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دا بحث کہ لائٹس آف ہوئیں اور پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بٹ دا پوائنٹ از سر کہ پلاننگ, ایون گیٹنگ دیر بڑا مسئلہ تھا. نہ باتھ رومز تھے, نہ کھانے کے انتظامات تھے, نہ سونے کے انتظامات تھے, نہ لوگوں کو موبلائز کر کے رکوا کے ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے انتظامات صحیح تھے. You do realize یہ سارے loop holes ہیں. You can't keep giving the same calls اور پھر یہ آپ expect کریں کہ نتیجہ مختلف نکلے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کبھی خامیاں نہیں تھی, لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ موبائل اگر آف تھا تو اس میں کیا کر سکتا تھا؟ وہاں تو جہاں سگنل آف تھے. اگر آپ مجھے بتا دیں کہ یہاں پر اسلام آباد نہیں, آپ نے جو بات کی میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ جو یہ کہ نہیں ہوں گے, آپ نے سگنل کی بات کی, آپ جو یہ بات کر رہی کہ وہاں پر واش روم نہیں تھا, تو میں آیا اسلام آباد میں واش روم لگا سکتا تھا, اس کے لیے اسلام آباد میں پاسبل تھا. مجھے جلد سے کرنے کی اجازت نہیں, اور آپ کہہ رہے کہ واش روم نہیں تھا, آپ کہہ رہے کہ ٹینٹ نہیں تھا, وہ تو ہمیں پہلے سے پتا تھا. وہ نہیں کارکن بالکل یہ نہیں کہتے, کارکن کو یہ پتا تھا کہ ہم کس مشکلات سے جوڑ گئے. اور اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تیاری جو ہے زیادہ بہتر ہوگی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو اکتوبر اور نومبر میں جو غلطی ہوئی ہم نے سارا انحصار علی امین صاحب پہ کیا, اس کے لیے ممکن نہیں تھا. بات تو چھیڑی ہوگی مولانا صاحب کے ساتھ اور دیگر جماعتوں کے ساتھ, وہ قائل ہیں کہ وہ نہیں, بالکل وہ ایگری ہے. صرف ہمارے ایک دوسرے کے جو تحفظات ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ ہے, مولانا صاحب کے ہمارے ساتھ ہے, مسئلہ اسی میں ہے. اس میں ہم بیٹھے, سب کمیٹی ہم نے بنائی, انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کے وہ تحفظات جو ہے وہ دور کریں. کیونکہ وہ اصولی طور پر آپ کے ساتھ قائل ہو جائیں, اپوزیشن میں تو بیٹھے ہیں, مگر یہ کوئی نہیں مانتا. سینیٹر فیصل واڈا صاحب کی ہر بات ہی پوری سچی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہ مولانا صاحب نکلیں گے, وہ تو اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ نہ بیرسٹر گوہر چیئرمین رہے گا, نہ گنڈا پور چیف منسٹر رہے گا. نہیں, اس کی انفارمیشن جو ہے وہ تو بات جو کرتے صحیح کرتے, انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے. ضروری نہیں کہ اس کی ہر بات تو صحیح ثابت ہو. اور اگر یہ ثابت ہو گئی سر, فارورڈ بلاک کے بھی کوئی باتیں اور بازگشت ہو رہی ہے. نہیں, فارورڈ بلاک کوئی بنائے یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں بھی پتا ہے. جس طرح ابھی جو آئینی ترمیم آ رہی تھی تو اس میں بھی 4-5 بندے ہمارے سٹینڈ بائی تھے. اب سب کو پتا تھا کہ کون ہے. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب الیکشن سے پہلے کچھ لوگوں نے ایفیڈیوٹ دیے تھے کہ ہم اس کی رزلٹ روک دیے گئے تھے, اس کا بھی ہمیں پتا ہے. تو فارورڈ بلاک بنانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, فارورڈ بلاک بنے یا نہ بنے. میں کیونکہ اگر ہم 80 ہو یا 90 ہو یا ایک بھی پارلیمنٹ میں لوگ ہمارا ایم این اے نہیں ہو, پھر بھی لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ. آپ لوگ اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ جو فیصلہ کرنا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہ جن لوگوں نے دغا کیا ان کی لسٹیں گئیں, شو کاز نوٹسز گئے, فیصلے کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ نہیں, فیصلے انشاءاللہ
इंशाल्लाह आ जाएंगे। इसमें इशू असल में ये है कि हमारे साथ हमें पता तो है लेकिन कोई पूरे मुल्क में जज लग गए हैं। 26वीं आईनी तरमीम जो है उसने पूरा हुलिया तब्दील करके रख दिया है हमारी जुडिशरी का, मगर आपका रिजल्ट नहीं हो रहा कि गद्दारी हुई है नहीं हुई, कोई बिकावा था नहीं बिकावा था। जिसने वोट दिया वो तो फारिग हो गए पार्टी से, उसका तो मामला खत्म है। हम जो शक है और कड़ा और तगड़ा शक है, असल में शक और बात है, किसी प्रूव करना अलग बात है। शक का फायदा दे रहे हैं तो शक का फायदा तो नहीं दे रहे। हमें अपने सपों में मालूम है कि कौन कौन लोग है, हम उसको साइडलाइन हमने किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में अगर खान ने फैसला किया तो उसको निकाल 1-2 दिन की बात सर मैं पिछले 3 हफ्ते से सुन रही हूँ, ये क्यों फैसला नहीं हो रहा, मसला क्या है? नहीं, मसला ये है कि एक शक की बुनियाद पे या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पे बेस से हो सकता है और इंफॉर्मेशन भी गलत हो, तो इस तरह ये इसलिए आज के चारा मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि हो सकता है कि कोई इस तरह की नहीं कि किसी के साथ जुल्म हो, किसी के साथ ज़्यादती हो, इसी पे हम है कि करे या न करे, क्योंकि हमारे पास जो सामने आ गए वो तो नज़र आ गए, जो सामने नहीं आए तो उसके लिए मुश्किल है फैसला करना। ये मैं मानता हूँ कि फैसला करने में मगर जो नाम हैं उनके ऊपर आपके पास अपने एविडेंस और सबूत मौजूद हैं? नहीं, सबूत तो मैं नहीं कह सकता कि किसी के सामने, लेकिन है इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इंफॉर्मेशन है। ओके, बैकडोर राब्ते एस्टैब्लिशमेंट से सर ये खबरें आ रही हैं, रिपोर्ट हो रही हैं कि एक बार फिर आप लोगों की ख्वाहिश है, जुस्तजू है। नहीं, मैं आपको बता दूं, ये जो आप लोग तंजिया कहते हैं कि ख्वाहिश है, बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है। हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने इदारों के साथ बैठ जाए। मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये इदारों, इसको मैं ओन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इदारे मजबूत हो, क्योंकि मजबूत इदारे मजबूत पाकिस्तान की अलामत। ये हुकूमत आपको 3 साल पूरे करते हुई दिख रही है? मेरी तो कोशिश होगी कि एक दिन आगे न जाए। मेरी तो यही कोशिश है। हमारे जो आप जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये केसेस अदालत है जिस तरह कंट्रोल होती है, आप पहली दफ़ा आपको कल हमारे जो वर्कर थे उसने जमानत पे गए हाई कोर्ट में, पहले तो हमारे केस नहीं लग रहे थे, जब बल्कि पहली दफ़ा हुआ है कि जमानत को वापस हाई कोर्ट भेजा, ट्रायल कोर्ट भेजा गया। वरना रूटीन यही होता है कि वो रिजेक्ट हो जाता है या एक्सेप्ट होता है भाई सुप्रीम कोर्ट है। ये फिर सिर्फ कि उसका मकसद सिर्फ यह है कि हमको तंग करे, ये कभी नहीं होता। ये अदालतों में जिस तरह 26 पे आप लोग बात नहीं करते, हम सोशल मीडिया पे बात करते तो आप लोगों को नजर आती है, लेकिन जो 26 मई को मैं आपको बताता हूँ, मैं जिम्मेदारी से बताता हूँ, मैं गवाह बता दूंगा कि हमें ऑफर हुई थी, अरबों करोड़ों रुपए की ऑफर आई थी। वो उस पे आप लोग बात नहीं करते कि 26वीं तरमीम में वोट थे। अच्छा, इसी तरह आपको ज़ाती तौर पे कितनी ऑफर आई थी? मुझे 75 करोड़ रुपए, मैं सबूत दूंगा कि किन किन के सामने 75 करोड़ रुपए ये भी ऑफर हुई। 5 अरब रुपए की तो ये फंड का कहा गया, ये भी कहा कि हमने कहा 5 बंदे अगर हमने बात करनी भाईजान, क्योंकि पंच गए थे, उसने कहा कि बस मौलाना से बात नहीं करते, एक मिनिस्ट्री देंगे, गवर्नरशिप देंगे, बच्चों को जो है वहाँ पे वीज़े देंगे। आप बताएं, इन लोगों से कोई पूछने वाला है कि भाईजान ये गरीब मुल्क से इतने अरबों करोड़ रुपए कहाँ से आते? ये किसको नहीं पता कि जो गए किस तरह गए? तो इन लोगों से आप तो नन्हे बन गए फौरन। आप लोगों की हुकूमत के अंदर ही सेनेट का एक इलेक्शन है जिसके अंदर आपके संजानी और यूसुफ रजा गिलानी के दरमियान आपने खुलेआम देखा था कि क्या हुआ था। तब आप लोग कह रहे थे जमहूरियत राज कर रही है, ये लोगों के ज़मीर में वोट दिया है। कहने का मकसद है ये बड़ी देर से काम चल रहा है। मैं पॉलिटिकल वो ऐसा बंदा नहीं हूं कि मैंने कहा कर जो गलतियां हमने की इसलिए भुगत रहे, लेकिन जो लोगों ने कहा मैं कभी ये नहीं कहूंगा। मैं तो आपके 75 करोड़ से इम्प्रेस्ड हूं। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी हुकूमत में किसी सरकारी बंदे ने अपने जो है हलफ से रोगर्दानी की, उसको सजा होनी चाहिए, चाहे XYZ हो। मेरे लिए भी की, उसने गलत की, और किसी और के लिए आज कर रहे वो भी गलत कर रहे हैं। तो मैं तो दोनों साथ चाहता हूँ, जिसने गलत की मेरे हुकूमत में की, हमसे भी गलतियां हुई, हम नहीं कहेंगे कि हमसे गलतियां नहीं हुई, हमसे गलतियां हुई इसलिए हम भुगत रहे। तो जो लोग आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि तमाम तर, और ये बात जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने की थी कि जुडिशरी, पाक फौज, पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंट, हर कोई एक सियासी जमातें एक साथ बैठे, बिल्कुल एक साथ बैठ के नया मिसाक की बात करें। यही हल है। मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान के हालात आपने देखे, बलूचिस्तान के हालात यहाँ पर खत लिखते जाएंगे अब आप लोग। सर अपने बलूचिस्तान की बात करें, आपकी अपनी गवर्नेंस का इतना बुरा हाल हुआ है। अटैक तो बलूचिस्तान में भी हुआ है, आपका साउथ पूरा KPK का भी सर आग लगी हुई है, लोग मगरिब के बाद निकलना मुश्किल हुआ होता है। कुरम के हालात देखिए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि बिल्कुल वहाँ पर ये हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो आइडियल पुलिस तो हमने बनाई थी, उसको जो 1.5-2 साल में उसका जो बेड़ा गर्क कर दिया, उसको सारी कहाँ पर लगाया। मैं आपको ये बता दूं, आप हमें कहते हैं ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ये पुलिस का काम नहीं है, ये फेडरल की जिम्मेदारी है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, आप खुले खत लिख के जो बाकी तलकीन कर रहे हैं, आप लोग बैठ के एक दफ़ा ये क्यों नहीं इश्यूज रिजॉल्व करते? अपनी गवर्नेंस सही करें, अपनी पुलिस को तगड़ा करें, रिफॉर्म्स पहले भी किए थे, एक बार फिर करें।
بیٹھے اداروں نہیں، کے ساتھ ہمارے ریفارم جو ہم نے کی تھی اس کا بیڑا کس نے غر کیا؟ آپ نے کبھی ہماری حکومت میں اعلان آرڈر کی حالات خراب دے کے سنے تھے؟ کی پی میں سب سے جو اچھے حالات تھے وہ ہماری حکومت میں تھے. جی سر، یہ بحث لمبی نکل جائے گی کیونکہ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان میں سب سے پہلے خیر مقدم عمران خان صاحب نے کیا. میں آپ کو کہتا ہوں بالکل ہم نے کیا تھا، ہم سپورٹ بھی کرتے، یہ میں نہیں کروں، لیکن آپ لوگ پی ٹی آئی پہ تو یہ کرتے کہ آپ نے خیر مقدم کیا. آپ یہ بتا دے، ہر جو پولیٹیکل بندہ ہو میرے ساتھ سامنے بتا دے کہ جب ان کے ہمارا بریفنگ تھا، آیا یہ حکومت وقت کی تھی کہ اداروں کی تھی؟ آیا حکومت اس ٹائم باجوہ صاحب جو ہے ان کے ہمارا بریفنگ نہیں، ان کے ہمارا بریفنگ یہی دیتے تھے. ہم تو بچ کے نہیں کہنا تھا نا، بگس ڈیموکریٹ نہیں کرتا. ہم نے صوبائی حکومت تھے اس ٹائم، میرے چیف منسٹر صاحب جب ہماری حکومت تھی وہ چیخ رہا تھا کہ آپ یہ جو بات مجھے اعتماد میں لے کے آکے آپ یہ بتا دیں، جب یہاں پر جو ہیلی کاپٹر بر کے لے کے جا رہے تھے پولیسی پوچھ کے ہیلی کاپٹروں میں، تو اس میں پولیٹیکل ہماری پارٹی کے کتنے لوگ تھے؟ یہ جو وہاں طالبان سے بات کروانے تھے وہ کس کے ہیلی کاپٹر تھے؟ وہ تو میری اداروں کی نہیں تھی. حکومت تو آپ کو ویسی چھوڑ دینی چاہیے تھی جدھر آپ کو نہ 3 میں نہ 13 میں نہ آپ کو لیجسلیشن خود ہو رہی تھی. میں بتا دوں، آپ مجھے یہ کہے کہ مجھے اگر مینڈیٹ ملا ہے تو میں چھوڑ دوں، اور جو لوگ غلط کام کرتے اس کو نہیں کہتے کہ غلط مگر اختیار حاصل نہ کروں تو بالکل چھوڑ دو سر. نہیں مجھے کیوں چھوڑوں؟ مینڈیٹ لے کے اختیار نہ ہو تو بس اچھا مجھے مینڈیٹ ملا ہے، مجھے جو ہے اختیار بھی ہونا چاہیے. آج بھی یہی سوال اس حکومت پہ اٹھا رہے ہیں نا بقول آپ کے کہ اختیار نہیں ہے نہ مینڈیٹ ہے. نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، تو میں اگر آج حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے تو جو اختیار آپ کے پاس بھی نہیں تھا سر، مگر تب سب کچھ صحیح تھا. نہیں، اس ٹائم بھی صحیح نہیں تھا، آج بھی میں بس یہ بات سننی ہے نا، اس ٹائم بھی صحیح نہیں تھا آج بھی صحیح نہیں ہے. بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑے سیویلین سپریمیسسٹ بن جاتے ہیں. اس ٹائم بھی صحیح نہیں تھا، آج بھی صحیح نہیں ہے. مروت بیچارہ مجھے لاسٹ کہتے کہتے چلا گیا کہ یہ عید عمران خان اپنے گھر میں گزارے گا، وہ تو جماعت سے ہی خود ہی نکل گیا. میرا مطلب عمران خان نے باہر آ کے کیا عید گزارنی تھی؟ مروت صاحب خود آج بھی نکلنا چاہتا ہے، نکل سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہی چاہتی کہ عمران خان یہی کمٹمنٹ دے کہ حکومت 2 سال مزید چلے. اسی پہ مسئلہ ہے، کوئی چھپی بات نہیں. صرف 2 سال کہتے ہیں، یہ کہہ رہے کہ 2 سال ہے، اس کی گارنٹی مانگ رہا ہے کہ یہ حکومت 2 سال مزید چلنے دے. ہم اس پہ ایگری نہیں، یہ تو ہو جائے گا. یہ آپ کو آفیشلی کنوے کیا گیا ہے؟ بالکل مختلف چینل سے ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے جو ڈائلاگ ہوتی ہے یہی اس میں یہی کہ وہ سسٹم مزید 2 سال چلانا چاہتا ہے. خان صاحب ایگری نہیں ہے. 2 سال 2025 آنورڈ 2027 تک 3 سال تک کوشش تھی کہ 3 سال یہ سارا سسٹم چلے. ایک سال بولے نا یہی کہ اس کو گرانے کی آپ کوشش نہیں کرے. یہ کمٹمنٹ مانگتا ہے، وہ کمٹمنٹ دینے کو ہم تیار نہیں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یا تو ہمارا مینڈیٹ واپس ہو یا نیا الیکشن ہو. ابھی تو ہم مینڈیٹ سے آگے، کیونکہ اپوزیشن کی جوستی میری میٹنگ کا میں بھی چاہتا، ابھی تو پارٹی کا اس پہ آئے گا، لیکن وہاں پر اکثریت کی یہ رائے تھی کہ ہم مینڈیٹ کی واپسی کے بجائے ہم نئے الیکشن کی ڈیمانڈ کریں. تو اگر پولیٹیکل سب کو ساتھ لے کے جائیں گے تو پھر مجبوری ہے کہ اس کی بات ماننی پڑے گی. پھر مینڈیٹ سے ہم پیچھے ہٹیں گے. پھر مجبوری ہے کہ جبکہ باقی پارٹی یہی چاہتے کہ نئے الیکشن ہو. تو اس کے اندر کہیں اندر یہ بھی بات ہوئی ہے کہ استعفے دے دیں اور پارلیمنٹ سے نکل جائیں؟ نہیں، ابھی تو یہ بات نہیں ہوئی. اگر باقیوں نے دیکھی تو پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف کے جو ایم این اے سے ہم لبیک کہیں گے. پہلے بھی بھی سسٹم چھوڑ کے غلطی کی تھی، لینے کے دینے پڑ رہے تھے. غلطی تو خیر یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ غلطی تھی یا صحیح تھی. میرا تھا اس ٹائم بھی میرا اختلاف تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن مختلف رائے آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وہی نہیں لکھتے. اللہ جنت نصیب کرے. بی بی نے بھی 80 کی دہائی میں کہا تھا کہ غلطی ہو گئی، نہ بوائیکاٹ کرنا ہے نہ سسٹم سے نکلنا ہے، رہ کے سسٹم کے اندر رہ کے اصلاح اور لڑنا ہے. نہیں، مختلف رائے ہے. میں تو اس ٹائم بھی میرے یہی رائے تھے کہ نہیں نکلنا چاہیے. اس کے بعد بھی میں نے پارٹی میں تھا کہ میں نے واحد سب سے جو داتا میں نے کہا یہ غلطی ہوئی، ہم سے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اس پہ اب بھی مختلف لوگوں کی رائے ہے کہ یار ہمارا جو گراف بڑھا ہے اس کا ایک فائدہ ہوا. میں نہیں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں بتا سکتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوگا. بہت بہت شکریہ. جنید اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.